ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تبارک و تعالی نے 3 قسم کے لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ پہلی قسم ان لوگوں کی بیان فرمائی اور ان کی صفات کو بیان فرمایا جن لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والی ہدایت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجے جانے والے پیغمبر اور اللہ رب العزت کی طرف سے آنے والی آیات پر ایمان لائے اور ظاہراً باطناً اسے قبول کیا، وہ لوگ متقین کہلائے، مومنین کہلائے۔ دوسری قسم اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی بیان فرمائی ہے کہ جو لوگ دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والی ہدایت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجے جانے والے پیغمبر کو ظاہراً اور باطناً قبول نہیں کیا، اس کا مکمل اور کھلا انکار کر دیا، نہ ظاہری طور پہ قبول کیا نہ باطنی طور پہ قبول کیا، ان کو کافر کہا گیا۔ تیسری قسم یہاں پہ بیان فرمائی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ظاہراً فرما بردار ہونے، نیکی کا پرچار کرنے والا اور قبول کرنے والا اپنے آپ کو ظاہر کیا کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا، ہم نیکی قبول کرتے ہیں، نیکی کی دعوت دیتے ہیں، ہم اچھائیاں کرنے والے ہیں، ظاہراً وہ اس طریقے سے سامنے آئے، مگر ان کے باطن میں وہ نیکی کی بجائے بدی تھی، ایمان کی جگہ کفر تھا، دلوں کے اندر وہ ایمان نہیں رکھتے تھے بلکہ کفر کو چھپائے ہوئے تھے، یعنی باطن میں کچھ اور تھا، ظاہر میں کچھ اور تھا۔ ایسے لوگوں کو منافق کہا، تشبیہ دی ہے جنگلی چوہے کے ساتھ۔ جو جنگلی چوہا ہوتا ہے وہ شکاری کو دھوکہ دینے کے لیے جو اپنے لیے سوراخ بناتا، رنگ کھودتا ہے، تو وہ اس کے 4 راستے ہوتے ہیں۔ اگر کبھی شکاری کی نظر پڑ جائے ایک سوراخ میں وہ جنگلی چوہا گھسا ہے یا ایک سوراخ سے باہر اس نے سر نکالا تو شکاری وہاں پہنچ جاتا ہے، تو وہ جنگلی چوہا دوسرے راستے سے باہر نکل جاتا ہے، تو وہ دھوکہ دیتا ہے، تو اس لیے منافق کو بھی تشبیہ اس کے ساتھ دی گئی ہے۔ تو مومنین اور متقین وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ رب العزت کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کو ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی قبول کر لیا ہے، مکمل اطاعت کرنے والے، فرما برداری کرنے والے ہیں۔ دوسری قسم کے لوگ وہ کفار ہیں جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والی ہدایت کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والے پیغمبر کو، اللہ رب العزت کی طرف سے اتاری جانے والی آیات کو انہوں نے ٹھکرا دیا ہے، ظاہراً بھی اس کا انکار کر دیا اور باطناً بھی ان کا انکار کر دیا، تو ایسے لوگوں کو کافر کہا گیا، ان الذین کفروا۔ اب تیسری قسم کے لوگوں کو بیان یہاں پہ فرمایا ہے، اور تیسری قسم کے لوگ وہ ہیں کہ جو ظاہراً تو اسلام لانے کا دعویٰ کرتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لوگوں کے سامنے ظاہر کرتے ہیں کہ ہم نیکی پھیلانے والے ہیں، ہم نیکی کی دعوت دینے والے ہیں، ہم اسلام کا پرچار کرنے والے ہیں، اسلام قبول کرنے والے ہیں، اسلامی احکامات پر عمل کرنے والے ہیں، مگر ان کے اندر کفر چھپا ہوتا ہے، نیکی کی بجائے اندر بدی چھپی ہوتی ہے، ایمان کی بجائے ان کے اندر کفر چھپا ہوتا ہے، اسے منافق کہا جاتا ہے۔ اب منافق کی 3 قسمیں بیان کی جاتی ہیں۔ پہلی قسم تو وہ جو میں نے عرض کیا کہ ظاہراً اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہیں جبکہ ان کے اندر کفر چھپا ہوتا ہے۔ دوسری قسم منافقین کی وہ ہے جو تذبذب کا شکار رہتے ہیں، ہمیشہ شک اور تردد میں پڑے رہتے ہیں۔ قرآن حکیم بھی ان کے بارے میں یہ اعلان کرتا ہے کہ مذبذبین بین ذالک، وہ ہمیشہ تذبذب میں رہتے ہیں کہ یہ ٹھیک رہے گا یا یہ ٹھیک ہوگا، وہ تذبذب کا شکار ہوتے ہیں۔ تو یہ 2 قسمیں، یعنی تذبذب کا شکار رہنے والے یا بات کو ہوتے تو مسلمان ہیں، ظاہراً بھی باطناً بھی، وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتے، اسلام کے اندر ہوتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں، مومن ہوتے ہیں، لیکن ان کے اعمال
اور وہی کام ہوتے ہیں، وہی اعمال ہوتے ہیں جو منافقین کی صفات ہیں، یعنی منافقین والے اعمال ان کے اندر پائے جاتے ہیں، تو ان کو عملی منافق کہا جاتا ہے۔ ایمان تو ہے لیکن عمل جو ہے یا کام جو ان کے ہیں وہ منافقین والے ہیں، تو ان کو عملی منافق کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی انہی کی طرف سے اسلام کو، پیغمبر اسلام کو ستایا جاتا تھا، ان کو اذیتیں دی جاتی تھیں، تکلیفیں دی جاتی تھیں، ان کو ستایا جاتا تھا، تو دشمن ایک تھا مقابلے پر، اور ایک دشمن سے مقابلہ رہا مکی زندگی میں۔ اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت فرما کر تشریف لائے، تو یہاں پر مدینہ منورہ میں اب دشمن ایک نہیں بلکہ دو طرح کے تھے۔ ایک دشمن تو وہ تھے جنہوں نے ظاہراً باطناً انکار کر دیا تھا، جنہیں کافر کہا جاتا ہے، وہ سامنے تھے، یہود کی شکل میں بھی تھے، مشرکین کی شکل میں بھی تھے۔ اور دوسری قسم جو تھی وہ منافقین کی تھی، جو زیادہ خطرناک تھے، زیادہ چالاک اور عیار تھے، زیادہ سازشی لوگ تھے، اور زیادہ خطرہ ان سے تھا کیونکہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے تھے۔ اور اس کی وجہ یہ بنی، مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں ایک طرف تو یہود کے کچھ قبائل تھے، تین بڑے مشہور قبیلے ہیں ان کے، بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو قینقاع، یہ تین بڑے قبائل تھے۔ لیکن یہ قبائل جو تھے مدینہ شہر سے باہر رہتے تھے، ان کے اپنے قلعے بنے ہوئے تھے، الگ الگ یہ قبیلے رہتے تھے۔ مدینہ منورہ کے اندر جو مقامی لوگوں کی آبادی تھی ان کے دو بڑے قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ ان دونوں کی آپس میں جنگیں ہوتی رہتی تھیں، لڑائیاں ہوتی رہتی تھیں، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے مدینہ منورہ میں ایک بہت بڑی جنگ ہوئی تھی ان دو قبیلوں کے درمیان، جسے جنگ بواس کہا جاتا ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے۔ بہت بڑی جنگ ہوئی تھی، بواس کی لڑائی ہوئی تھی۔ بواس ایک مقام کا نام ہے جو مدینہ منورہ سے 2 میل یا 2.5 میل کے فاصلے پہ ہے۔ اس جنگ میں بڑے بڑے سردار دونوں طرف سے مارے گئے تھے، اور کافی وہاں پر خون ریزی ہوئی تھی، دونوں طرف سے تھک ہار گئے تھے جنگ کر کے آپس میں۔ تو اس موقع پر بعد میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ان کو آپ نے یکجا فرمایا، اور ان کے درمیان آپ نے اخوت کا سلسلہ بھی جاری فرمایا، اور ان کو آپس میں گلے ملوا کر بھائی بھائی بنا دیا۔ تو چونکہ اوس اور خزرج دونوں جنگوں اور لڑائیوں سے تھک چکے تھے، اب وہ چاہتے تھے کہ ہمارا ایک متفقہ طور پر سردار ہونا چاہیے، اور اس سلسلے میں خزرج قبیلے سے تعلق رکھنے والا ایک سردار جس کا نام عبداللہ تھا، عبداللہ بن ابی کے نام سے مشہور ہے۔ تو عبداللہ بن ابی انتہائی چالاک، عیار اور ذہین اور فتین شخص تھا۔ اس کے تعلقات دونوں قبائل کے ساتھ تھے، اور تمام خاندانوں کے ساتھ اس کے اچھے تعلقات تھے۔ تو آخر فیصلہ یہ ہو رہا تھا کہ عبداللہ بن ابی کو، تعلق تو ان کا قبیلہ خزرج سے ہے لیکن اوس والے بھی اس سے اچھا تعلق رکھتے تھے، تو دونوں قبائل والے اس بات پر راضی ہو رہے تھے کہ عبداللہ بن ابی کو اپنا متفقہ اور مشترکہ سردار بنا لیا جائے۔ چنانچہ یہ تیاریاں ہو رہی تھیں، بلکہ فیصلہ ہو چکا تھا۔ اب عبداللہ بن ابی نے دیکھا کہ میرے خواب ادھورے رہ گئے، بادشاہ بننا تھا، اب شاید کبھی نہ بن سکوں، لیکن اب وہ کھلے عام مخالفت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ جانتا تھا مخالفت کروں گا تو اپنا نقصان ہوگا، تو اس نے دوسرا راستہ اختیار کیا کہ اس نے ظاہر کروانا شروع کر دیا، اور صرف یہ نہیں کہ اسلام کا اظہار کیا بلکہ نماز میں بھی حاضر ہوتا تھا، اور غزوات میں بھی آپ کے ساتھ شریک ہو جاتا تھا، نماز کی پہلی صف میں بیٹھا ہوتا تھا، سب نمازیوں کی نظر پڑتی تھی، اور سارے یہی سمجھتے تھے کہ بڑا پکا مسلمان ہے، لیکن اندر اس کے کفر چھپا ہوا تھا، دل سے اس نے اسلام کو قبول نہیں کیا تھا، اور نہ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر دل سے ایمان لایا تھا، صرف زبانی تھا۔ اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اور لوگ بھی ساتھ ملتے گئے، یہ سوچ کر کہ چلو مسلمانوں سے ہم امن میں رہیں گے، ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہوگا مسلمانوں کی طرف سے، کیونکہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں۔ اور دوسری طرف اگر کبھی ایسا ہوا، موقع مل گیا اور کوئی اور غالب آ گئے
تو ہم ان کا ساتھ دیں گے، ان کے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ تو اس طریقے سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، جیسے میں نے عرض کیا نا کہ چوہے، جنگلی چوہے کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، تو اس حوالے سے تو یہ لوگ، تعداد ان کی بڑھنے لگی اور پورا ایک گروہ بن گیا۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ تیسرے سال، یعنی ہجرت کا تیسرا سال تھا جب غزوہ احد کا معرکہ پیش آیا، اور اس موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ جبل احد کی طرف تشریف لے جا رہے تھے، تو منافقین بھی اس وقت ساتھ چل پڑے تھے، لیکن آدھے راستے میں پہنچ کر ابن ابی اپنے ساتھیوں کو لے کر واپس پلٹا کہ دیکھیں اس طرف بھی قریش ہیں اور اس طرف آنے والا لشکر وہ بھی قریش کا ہے، ان کی آپس کی لڑائی ہے، ہمارا کیا لینا دینا ہے، ہمیں بلا وجہ اس میں مرواتے ہیں، لہٰذا ہم یہ جنگ نہیں چاہتے، واپس پلٹے۔ تو ان کی تعداد 300 تھی، یعنی 300 کے قریب افراد تھے اس وقت جو منافقین تھے، اور عبداللہ ابن ابی کے ساتھ واپس آ گئے، اور غزوہ احد میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ شامل نہیں ہوئے۔ تو ان کی تعداد کافی ساری ہو چکی تھی، لیکن اپنے آپ کو ظاہری طور پر مسلمان کہتے تھے، نمازیں بھی پڑھتے تھے، عمل بھی کرتے تھے، جو بات بتائی جاتی تھی اس پر بھی عمل کرتے تھے، لیکن پس پردہ یہ سازشوں میں مشغول رہتے تھے، اپنی عیاریوں چالاکیوں سے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے درپے ہوتے تھے، اور اگر کبھی مسلمانوں کو کہیں پر کوئی تکلیف پہنچ جاتی تو یہ اس پر خوش ہوتے تھے اور خوشی منایا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کو ان سے خبردار فرمایا، اور مختلف صورتوں میں، قرآن حکیم کی مختلف صورتوں میں منافقین کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ اللہ رب العزت نے فرمایا، اور ایک پوری صورت بھی صورت منافقون کو نازل فرمایا، اس میں منافقین کا تذکرہ ہے، تفصیل بیان فرمائی، ان کی چالاکیاں، ان کی مکاریاں، ان کی عیاریاں، ان کی خفیہ چالیں، ان کی سازشیں، ان کے باطن میں چھپا ہوا کفر، ان کا برا اور بد عقیدہ، یہ سارے کا سارا کھول کھول کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں بیان فرمایا، تاکہ ان کی سازشوں سے اور ان کی چال بازیوں سے اہل ایمان اپنا دفاع کر سکیں اور اپنے آپ کو بچا سکیں۔ یہ بدبخت اس حد تک بڑھ گئے تھے کہ اللہ کے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرم پر بھی الزام لگا دیا تھا۔ ام المومنین حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک دامنی پر انہوں نے الزام لگانے کی کوشش کی تھی، اور ان کی پاک چادر کو داغدار کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برات میں سورۃ نور کی آیات قرآن حکیم میں نازل فرما کر ان کی برات فرما دی، اور اعلان برات کا اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہوا۔ تو یہ کسی موقع کو بھی ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے، مسلمانوں کو نقصان پہنچانا ہو، اسلام کو نقصان پہنچانا ہو، یہ پیش پیش رہتے تھے، اور سازشی ایسے تھے کہ ہر بندے کو ان کی سازش کا پتہ بھی نہیں چلتا تھا۔ ایک مرتبہ انہوں نے ایک مسجد تعمیر کر دی، مسجد کی تعمیر کی، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے کہ ہمیں تکلیف ہوتی ہے، دور جانا پڑتا تھا نماز کے لیے، ہم نے اپنے قبیلے میں ایک مسجد تعمیر کی ہے، تو آپ اگر تشریف لے آئیں برکت کے لیے، ایک نماز آپ بھی وہاں پر پڑھا دیں تو اس سے فائدہ ہوگا، برکت حاصل ہوگی، باقی نمازیں اس میں ہم پڑھتے رہیں گے، امام نمازیں پڑھاتا رہے گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ تبوک پہ جانا پڑ گیا، تو آپ نے فرمایا کہ واپسی پر میں آپ کی مسجد میں حاضر ہوں گا۔ آپ تبوک پر تشریف لے گئے، غزوہ تبوک پر، اور وہاں سے جب واپسی ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی، میرے محبوب آپ نے تو فرما دیا کہ میں حاضر ہوں گا تمہاری مسجد میں، لیکن یاد رکھو وہ مسجد نہیں ہے، مسجد ضرار ہے، وہ تو مسلمانوں میں تفریق کے لیے بنائی گئی ہے، ان کے اندر تو کفر چھپا ہوا ہے، اور انہوں نے جو مسجد بنائی ہے نام تو اس کا مسجد ہے لیکن مسجد ہے نہیں، وہ مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ حکم دیا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اس مسجد کو باقی نہیں رہنے دیا جائے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لائے تو اس مسجد کو جلانے کا حکم دیا اور اسے جلا دیا گیا تھا۔
تو یعنی کہ ہر موقع پر یہ سازشیں ہی کرتے رہتے تھے اور ان کی کوشش ہوتی تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے مسلمانوں کو اور مسلمانوں کی شان و شوکت کو اور قوت کو کمزور کر دیا جائے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی اپنے بھیجے ہوئے دین کو سربلندی عطا فرما رہے تھے۔ آئے دن اس منافق کو کافر کے مقابلے میں زیادہ سخت عذاب دیا جائے گا۔ فی الدرک الاسفل ان کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے قرآن حکیم میں، کہ وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، جبکہ کافر اوپر ہوں گے، یہ اس سے بھی نیچے ہوں گے۔ مفسرین پڑھی، ظاہراً بھی کوئی عمل نیکی کا نہیں کیا، چکھا ہی نہیں ہے انہوں نے ذائقہ، اور منافق تو وہ ہیں جو ذائقہ چکھ چکے ہیں اور ذائقہ چکھنے کے باوجود انکار کر رہے ہیں۔ نماز تو یہ پڑھتے تھے، انہوں نے نمازیں بھی پڑھ لی ہیں، اور نمازیں بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں پڑھتے رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھی ہیں، انہوں نے روزے بھی دکھانے کے لیے رکھے ہیں، انہوں نے جہاد میں شرکت بھی کیے تھے، گو کے دکھلاوے کے لیے تھی، لیکن کی تو تھی، گویا ذائقہ تو انہوں نے چکھ لیا ہے۔ اب ذائقہ چکھنے کے بعد اور برکتیں اور رحمتیں جو نازل ہوتی تھی اس دور میں، ان کو دیکھنے کے بعد بھی یہ انکار کرتے رہے، تو فرمایا اس لیے ان کو عذاب جو دیا جائے گا وہ کافروں سے بھی زیادہ سخت دیا جائے گا۔ نفاق ایسی بیماری ہے کہ صحابہ کرام اس بات سے بڑا ڈرا کرتے تھے، ان کے دلوں میں خوف ہوتا تھا۔ ہمیں تو کبھی موقع نہیں بیان فرمائیے کہ جب بات کرے گا جھوٹ بولے گا، وعدہ کرے گا وعدہ خلافی کرے گا، اور اس کے پاس اگر امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے گا۔ فرمایا کہ یہ منافق کی نشانیاں ہیں۔ یہ ہم بھی ذرا کبھی تنہائی میں بیٹھ کر سوچ لیا کریں کہ کہیں ہمارے اندر یہ بیماری تو نہیں پائی جاتی، کہیں ہمارا نام تو منافقین کی فہرست میں نہیں لکھا ہوا۔ صحابہ کرام میں بڑا خوف ہوتا تھا۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں جن کو رازدار پیغمبر کہا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باتیں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا رکھی تھی، اور ان میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ بن یمان کے سپرد کی تھی، اور ان کو بتایا تھا کہ مدینہ منورہ میں یہ لوگ منافق ہیں، اعتقادی منافق، کیونکہ عملی منافق تو الگ چیز ہے، وہ تو ہر بندہ اپنے آپ کو دیکھ سکتا ہے، لیکن جہاں یہ لوگ منافق ہیں، اور ان افراد کی تعداد تقریباً 300 کے قریب بتائی جاتی ہے جو منافقین تھے، جو نام بتائے گئے تھے حضرت حذیفہ کو۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ حذیفہ بن یمان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فہرست بتا دی ہے، پورے اللہ علیہ وسلم نے مجھے عطا فرمایا، اگر ایسے کھلے عام فہرستیں دکھانی ہوتی تو آپ مجھے علیحدگی میں نہ ارشاد فرماتے، لہٰذا میں وہ آپ کو نہیں دکھا سکتا۔ یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آ گیا۔ جب آپ امیر المومنین بنے تو ایک مرتبہ پھر آپ نے حضرت حذیفہ کو بلایا اور فرمایا کہ وہ فہرست مجھے دکھا دو۔ انہوں نے انکار کیا تو فاروق اعظم فرمانے لگے، میں یہ نہیں دیکھنا چاہتا کہ مدینے میں منافق کون کون ہیں، مجھے اور منافقین سے غرض نہیں ہے، میں صرف یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ کہیں میرا نام تو ان میں لکھا ہوا نہیں ہے، اگر مجھے فہرست نہیں دکھاتے نہ دکھاؤ، مجھے یہ تو بتا دو کہیں میرا نام تو لکھا ہوا نہیں ہے۔ اب یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ شخصیت ہے کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ فرمایا عمر فی الجنہ، وہ عمر جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ جب شب معراج میں آسمانوں پہ گیا اور جنت کی سیر پہ گیا تو وہاں پر میں نے ایک محل دیکھا جس میں ایک خاتون وضو نہر کے کنارے بیٹھ کے کر رہی تھی، بہت بڑا خوبصورت محل تھا، موتی سے بنا ہوا۔ تو میں نے پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ تو مجھے بتایا گیا کہ آپ کے غلام عمر کا محل ہے۔ یہ خوشخبریاں آپ نے جن کو سنائی تھی، وہ عظمت والی شخصیت، وہ صاحب مقام اور صاحب مرتبہ شخصیت، اتنا خوف ہے ان کے دل کے اندر کہ حضرت حذیفہ سے فرماتے ہیں کہ دیکھ لو ذرا فہرست میں میرا نام تو منافقین میں نہیں لکھا ہوا۔ کتنے ڈرتے تھے۔ اور ان کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ جب کوئی فوت ہو جاتا تھا، مدینہ منورہ میں پتہ چلتا کہ آج جنازہ ہے فلاں شخص کا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں پوچھا کرتے تھے ذرا دیکھ لو کہ جنازے میں حذیفہ شریک ہے، اگر حذیفہ شریک نہیں ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ منافق کا جنازہ ہے، اور اگر حذیفہ شریک ہوئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کسی مومن کا جنازہ ہے۔ تو پھر فاروق اعظم بھی شریک ہوا کرتے تھے۔ کفر کے غلبے کی دعائیں کر رہے ہوں گے، مسلمانوں کے مغلوب ہونے کی دعائیں کر رہے ہوں گے، اور خواہش رکھیں گے کہ مسلمان مغلوب ہو جائیں۔
تو یہ نفاق ہے جو دل کے ساتھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نفاق اعتقادی سے بھی محفوظ رکھیں، اور اللہ رب العزت ہمیں نفاق عملی سے بھی بچائیں اور صراط مستقیم پر ثابت قدمی نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔